الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله المولانا العظيم۔ وعدہ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اسٹیج پر جلوہ افروز ہمارے سرپرست، ہمارے معزز، قابل تعظیم و تکریم علماء ذوی الاحترام حضرت مولانا شمشاد صاحب قبلہ، حضرت مولانا ایوب عالم صاحب قبلہ، اور اس کے علاوہ دیگر معززین شہر اور عمائدین ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جس طریقے سے آپ کو درود و سلام پڑھاؤں، تمامی حضرات مل کر بآواز بلند درود و سلام کی تحفے اپنے آقا کی بارگاہ میں نچھاور کرے، لیکن اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ درود و سلام کی گونج اس انداز میں ہونی چاہیے کہ جس طریقے سے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ تو دھوم تو بہت چل رہی ہے، دھوم 1 بھی چل رہی ہے، دھوم 2 بھی چل رہی ہے، لیکن ہم کو اس دھوم سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں۔ یہ سب 2 نمبر والی دھوم ہے۔ ہمیں تو جس دھوم کی اعلیٰ حضرت نے تعلیم دی ہے وہ پیدائش مولا کی دھوم ہے، وہ آقا کی ولادت کی دھوم ہے، اور اس دھوم کو ہم کو حشر تک ڈالنا۔ تو آئیے اسی نبی کی بارگاہ میں جیسے صلاۃ و سلام پڑھاؤں، اتنی بلند آواز آپ کی ہو کہ پھر مجھے دوبارہ یہ کہنا نہ پڑے کہ بلند آواز سے پڑھو، بلکہ آپ کا یہ نعرہ اس فضاؤں کو چیرتا ہوا اس طریقے سے عرش الہی کو جا کر کے بوسہ دے کہ آسمان کے فرشتے بھی یہ کہہ اٹھے کہ زمین پر کون ہے جو اپنے نبی کو اتنی طرف کے ساتھ یاد کر رہا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا، اور جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ ذرا تڑپ کر بولو نا، ذرا مسیحا کی طرح بولو۔
اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ اور ایک شاعر یوں کہتا ہے کہ آمد سرکار نے جگ میں اجالا کر دیا، آمد سرکار نے جگ میں اجالا کر دیا، کفر کی تاریک راتوں کو سویرا کر دیا، کفر کی تاریک راتوں کو سویرا کر دیا، اور بھیج کر اپنا نبی اس خالق کونین نے، ہم میں بھیج کر اپنا نبی اس خالق کونین نے ہم گنہگاروں کی بخشش کا سہارا کر دیا، ہم گنہگاروں کی بخشش کا سہارا کر دیا۔ اور جب کبھی یا جب کہیں، جب کبھی ہم نے سجائی محفل میلاد کی، یا جب کہیں ہم نے سجائی محفل میلاد کی، ہر طرف اللہ کی رحمت نے سایہ کر دیا، ہر طرف اللہ کی رحمت نے سایہ کر دیا۔ قرآن مقدس 28واں پارہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، کہ وہی ہے، وہی خدا ہے، وہی رب ہے، وہی مولا ہے کہ جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا، رسول بھیجا۔ میلاد میں ہم حضور کی آمد پڑھتے ہیں، اللہ قرآن میں حضور کی آمد بیان کر رہا ہے، اور ہم یہاں جو جمع ہوئے ہیں وہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں، بلکہ خدا کے اس ارشاد عالیہ اور خدا کی اس سنت مبارکہ پر عمل کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں کہ خدا نے بھی اپنے محبوب کو بھیجا تو اس کا ذکر کیا، اور ہمیں بھی وہ محبوب ملا تو ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور کیوں بھیجا؟ تو آگے فرمایا کہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں، یہ رسول آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں، اور یزکیہم، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، اور انہیں کتاب و حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں، اور بے شک اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد اس دنیا میں جو ہوئی ہے، اس آمد کا ایک مقصد تھا، اور اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، تو آخر بھیجا کیوں؟ کس مقصد کے ساتھ بھیجا؟ کس تعلیم کے ساتھ بھیجا؟ کن باتوں کو اس امت تک پہنچانے کے لیے بھیجا؟ تو اس آیت مبارکہ میں اس کا واضح بیان رب نے فرما دیا کہ میں نے ان پڑھوں کے بیچ ایک امی کو بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ امی کو۔ اس امی کے لفظ میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ جب یہ لفظ امی ہمارے اور تمہارے لیے بولا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ان پڑھ، ہم نے کسی سے پڑھا نہیں۔ لیکن اگر یہی لفظ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوگا تو یہ ترجمہ کرنا ان پڑھ کا یہ سراسر شان رسالت میں بے ادبی ہے۔
یہ میرے آقا کی توہین ہے، یہ میرے آقا کی گستاخی ہے، اس لیے کہ اگر کوئی نبی کو ان پڑھ کہے گا تو الرحمن علم القرآن کا مطلب کیا ہوگا؟ اور پھر آگے رب یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ نبی انہی میں سے آئے گا اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا۔ تو جو خود کتاب و حکمت کی تعلیم نہ جانتا ہو، جو خود ان پڑھ ہو، وہ دوسروں کو کیا پڑھائے گا؟ تو یہاں امی کا مطلب ہرگز وہ نہیں ہے جس کو آج بعض جاہلوں نے گڑھ لیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی تو ان پڑھ ہے، نبی تو پردہ لکھنا جانتے ہی نہیں ہے، نبی کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، معاذ اللہ وہ تو نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے، وہ تو نہ کسی کے سامنے کوئی کتاب پڑھ سکتے تھے نہ ہی کوئی شعر پڑھ سکتے تھے۔ لیکن اے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، وہ انسان جو اس طریقے سے بےہودہ باتیں کرتا ہے، خدا کی قسم وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں توہین کر رہا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہراً دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں بنایا۔ نہ بی بی آمنہ یہ کہہ سکتی ہے کہ میرا بیٹا محمد یہ مجھ سے تعلیم حاصل کیا ہوا ہے، نہ حضرت دائی حلیمہ یہ کہہ سکتی ہے، نہ حضرت عبداللہ، اس لیے کہ سایہ تھا ہی نہیں سر پر جب تشریف لائے، اور یہ سب اللہ نے اس لیے کیا تھا کہ اے میرے محبوب میں تجھے بھیجوں تو اس وقت بھیجوں کہ نہ تجھ پر تیرے والد کا احسان ہو، نہ تیری والدہ کا احسان ہو، نہ دنیا کے کسی انسان کا احسان ہو۔ اے محبوب اگر کسی کا احسان تجھ پر ہو تو صرف تیرے خدا کا احسان ہے، اور اے محبوب تجھ پر تو خدا کا احسان ہو، لیکن جب میں تجھ کو بھیجوں گا تو سن اے محبوب میں نے اتنی ساری نعمتیں ان کو عطا فرمائی، لیکن پورا قرآن اٹھا کر کے آپ دیکھ لو، رب نے کہیں یہ نہیں کہا کہ اے میرے بندو میں نے تمہیں قرآن دیا، میں نے تم پر احسان کیا، کہیں رب نے یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے بندو میں نے تمہیں نماز عطا کی، میں نے تم پر احسان کیا، کہیں رب نے یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے بندو میں نے تمہیں ماں باپ جیسی عظیم نعمت دی، میں نے تم پر احسان کیا، کہیں رب نے یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے بندو میں نے تمہیں ایمان دیا، میں نے تم پر جو ہے وہ احسان کیا، نہیں، بلکہ آپ دیکھتے چلے جائے خدا عز و جل نے ہمیں جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے، جتنی نوازشات عطا فرمائی ہے، اگر ہم ایک ایک نعمتوں کو شمار کرنا چاہے، ایک ایک نعمتوں کو اگر ہم گننا چاہے تو خدا کی قسم خدا کا قرآن اس بات کا شاہد ہے، رب نے خود فرمایا ہے کہ اگر تم رب کی نعمتوں کو گننا چاہو گے ایک لسٹ بنا لو، آپ ایک لسٹ بنا کر کے رب کی نعمتوں کو لکھنا شروع کر دو، رب کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو۔ رب نے ہمیں ماں باپ دیے، رب نے ہمیں زندگی دی، رب نے ہمیں سانسیں دی، رب نے ہمیں ہاتھ دیا، رب نے ہمیں پیر دیا، رب نے ہمیں آنکھیں عطا کی، رب نے ہمیں زبان عطا کیے، رب نے ہمیں کان عطا کیا، رب نے ہمیں دماغ عطا کیا، رب نے ہمیں دل عطا کیا۔ خدا کی قسم ہمارا قلم رک جائے گا، لیکن قرآن یہ کہتا ہے تم جہاں رکو گے اس کے بعد بھی رب کی اور نعمتیں تم پر ہے جس کو تم ابھی تک شمار نہیں کر سکتے۔ یہ سب رب نے نعمتیں عطا کی اور بندہ اس نعمت کا شمار نہیں کر سکتا، لیکن پورا قرآن اٹھا کر کے آپ دیکھ لے کہیں بھی رب نے یہ نہیں کہا کہ اے میرے بندو میں نے تم پر اپنی نعمتوں کو وافر مقدار میں عطا فرما دیا، میں نے تم پر احسان کیا، نہیں، کہیں بھی احسان نہیں جتایا، لیکن جب اپنے محبوب کو بھیجنے کی بات کی، محبت سے بولو، جب مصطفیٰ پیارے کی آمد کا تذکرہ کیا، جب اس رسول کی تشریف آوری کی بات کی تو رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے مومنین پر، کس پر؟ زور سے بولو، ہم نے مومنین پر بہت بڑا احسان کیا کہ ان میں ایک رسول بھیج دیا۔
کس پر احسان کیا؟ زور سے بولے. اور الحمدللہ جو مومن ہے وہ نبی کی آمد کا احسان مانتا ہے. یہ اتنا بڑا مجمع خدا کی قسم کسی اور مقصد کے لیے جمع نہیں ہوا ہے، اسی احسان کو یاد کرنے کے لیے جمع ہوا ہے. اور جو مومن نہیں ہے ان سے ہمیں کوئی گلہ شکوہ ہے ہی نہیں، ان سے ہمیں کوئی گلہ شکوہ ہے ہی نہیں، اس لیے کہ رب نے کہہ دیا کہ جو مومن ہوگا وہ احسان مانے گا. تو الحمدللہ قرآن مقدس کی آیت سے یہ بات اظہر من الشمس کی طرح واضح ہو گئی کہ مومن ہی ہے جو نبی کی آمد کی باتیں کرے گا، مومن ہی ہے جو نبی کی آمد کا ذکر کرے گا، مومن ہی ہے جو نبی کا میلاد پڑھے گا، مومن ہی ہے جو نبی کی ولادت کے وقت صلاۃ و سلام پڑھے گا، مومن ہی ہے جو نبی پاک علیہ الصلاۃ و تسلیم کی آمد کا ذکر کرے گا، اور مومن ہی ہے جو نبی کی یاد میں نبی کے نام پر جلوس نکالے گا. کوئی بے ایمان اس احسان کو مان ہی نہیں سکتا. کوئی بے ایمان نبی کی یاد کی محفل سجا ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ رب نے فرمایا کہ رب نے مومنین پر احسان کیا ہے. یہ نہیں فرمایا لقد من اللہ علی الکافرین، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم مومن ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس احسان کو ماننے والے ہیں. کس کو ماننے والے ہیں؟ اس احسان کو ماننے والے. تو بات میں نے شروع کی تھی امی، لفظ امی. تو جب لفظ امی نبی کے لیے بولا جائے گا تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ نبی ان پڑھ تھے، بلکہ جب لفظ امی نبی کے لیے بولا جائے گا تو اس کا ظاہراً معنی یہ ہوگا کہ دنیا میں جس کا کوئی استاد نہیں ہے، دنیا میں جس کا کوئی استاد نہیں ہے. یہاں تک کہ وہ جبریل جو آیات قرآنیہ کو لے لے کر کے مصطفیٰ پر نازل کرتے تھے، وہ جبریل بھی نبی کے شاگرد ہے، نبی کے استاد نہیں ہے. مجھ سے پہلے آپ نے مفتی صاحب قبلہ سے سنا کہ جبریل جب آتے تھے نبی کی بارگاہ میں تو عالم کیا ہوتا تھا. میں نے ایک حدیث شریف پڑھی، اس حدیث مبارکہ میں بڑی ہی پیاری حدیث ہے کہ جب جبریل اس آیت مبارکہ کو لے کر کے نازل ہوئے، کاف ہا یا عین صاد، میرے آقا کی بارگاہ میں تشریف لائے. حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے کاف، حضور فرماتے علمت. قرآن کی اور آیتیں اتری لیکن کسی آیت کے نزول پر میرے آقا نے جبریل سے یہ نہیں کہا علمت. لیکن جب یہ آیات، جن آیات کو آیات مقطعات کہتے ہیں، حروف مقطعات کہتے ہیں، تو جب حروف مقطعات نازل ہوئے تو ان حروف مقطعات کے نازل ہوتے وقت جبریل بھی شش و پنج میں تھے کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے. بھیجنے والا خدا جانتا ہے، لینے والا مصطفیٰ جانتا ہے، جبریل کو بھی علم نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. معلوم ہے آپ کو یہ جو الف لام میم کاف ہا یا عین صاد نون قاف، یہ اس قسم کی آیات اور اس قسم کے حروف جن کو حروف مقطعات کہتے ہیں، یا تو خدا جانے یا اس کی عطا سے مصطفیٰ جانے، اور کوئی تیسرا نہیں جانتا، یہاں تک کہ خود جبریل بھی نہیں جانتے. تو جو قرآن نازل کرنے لے کر آنے والے وہ جبریل خود نہیں جانتے تو وہ نبی کے استاد کیسے ہو سکتے؟ اب جب آیت لے کر کے آئے کہا کاف، پورا قرآن نازل ہوا، الحمدللہ رب العالمین کہا نبی نے، اقرا بسم ربک الذی خلق کہا، لیکن کہیں بھی یہ نہیں کہا، کہیں بھی یہ نہیں فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے علمت.
اس لیے کہ حضور جان رہے تھے اس کو تو جبریل بھی جانتے، لیکن جب وہ آیت اور وہ حروف نازل ہوئے کہ جس کو جبریل نہیں جانتے تھے تو میرے آقا نے جبریل کو بتا دیا، جبریل تمہارا کام یہ ہے کہ رب کے پیغام کو مجھ تک پہنچانا، اگر تم جانو یا نہ جانو لیکن تمہارا کام پہنچانا ہے، تم رسول ہو، تم پہنچانے والے۔ تو کہا کاف، حضور نے فرمایا علم تو، کہا ہا، حضور نے کہا علم تو، عین، حضور نے کہا علم تو، یا، حضور نے کہا علم تو، صاد، حضور نے کہا علم تو۔ جبریل عرض کرتے حضور مجھے تو خبر ہی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جبریل میں جان گیا۔ تو کہیں ایسا بھی کوئی استاد دیکھا ہے کہ استاد کو نہیں معلوم ہے شاگرد کو معلوم ہے؟ تو یہاں یہ بات پتا چلی کہ نبی کے استاد جبریل نہیں ہے بلکہ جبریل نبی کے شاگرد ہے۔ ایک بڑی غلط حدیث لوگوں نے پھیلا دی ہے۔ حدیث تو صحیح ہے لیکن اس کے مفہوم کو اور اس کے ترجمے کو بہت توڑ مروڑ کے پیش کیا ہے۔ جب یہ آیت جس کو کہتے ہیں کہ پہلی آیت اقرا بسم ربک الذی خلق یہ نازل ہوئی تو جبریل امین آئے، حضور غار حرا میں تھے۔ جبریل امین آیت لے کر نازل ہوئے اقرا، حضور نے فرمایا ما انا بقاری، یہ علماء موجود ہیں، مولانا شمشاد صاحب انشاءاللہ میری تائید فرمائیں گے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ ما انا بقاری۔ اب لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ کر دیا کہ جب جبریل نے کہا اقرا اے محمد پڑھو تو حضور نے کہا میں پڑھنا جانتا ہی نہیں، کہاں سے پڑھوں؟ معاذ اللہ۔ یہ علماء موجود ہیں، ان سے پوچھو۔ ما انا بقاری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، یہ مطلب نہیں ہوتا۔ ما انا بقاری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں نہیں جانتا۔ ما انا بقاری، اے جبریل میں پڑھنے والا نہیں، تو بولتا ہے تو بول، میں تیرے حکم کا پابند نہیں ہوں، میں تو خدا کے حکم کا پابند ہوں۔ میں ما انا بقاری، میں نہیں پڑھوں گا، میں پڑھنے والا نہیں۔ پھر جبریل نے گلے سے لگایا، حضور کو قریب کیا، پھر کہا، میرے آقا نے پھر یہی کہا ما انا بقاری، یہاں تک کہ 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ اور پھر چوتھی مرتبہ جب جبریل امین نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق کہ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ، تو مصطفیٰ نے کہا اے جبریل اسی لیے تو میں رکا تھا، جب تک کہ میرے رب کا نام نہ ہوگا محمد شروع ہی نہیں کرے گا۔ تو اگر حضور پڑھنا نہیں جانتے تو اب کیسے جانا؟ تو بات یہ نہیں تھی، حضور جانتے تو تھے لیکن رب کا نام نہیں تھا نا، تو کہاں سے پڑھتے؟ جب رب کا نام آیا تو پڑھنے لگے، سبحان اللہ۔ تو بھائیو، جبریل نبی کے استاد نہیں ہے۔ کسی شاعر نے بہت پیارا جملہ کہا ہے، بہت پیارا جملہ۔ پہلے تو میں الف لام میم کے حوالے سے مفتی صاحب نے ایک بات آپ کے سامنے پیش کی، اور میں اسی کو ایک دوسرے انداز میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اکثر تفاسیر میں عرفا نے اس چیز کو لکھا ہے کہ الف لام میم کے ظاہری معنی کو کوئی نہیں جانتا، اس لیے کہ یہ حروف مقطعات ہیں، کہ اللہ جانے یا اس کی عطا سے اس کا محبوب جانے۔ لیکن عرفا نے اس میں سے کچھ نقطے نکالے، کچھ اشارات اس میں سے نکالے، جیسے یاسین کا ترجمہ کچھ لوگوں نے کیا اے سید۔ تو الف لام میم کے بارے میں کہتے کہ الف سے مراد اللہ ہے، الف سے مراد، اب بولو نا یار، اور ذرا بولو محبت سے، اپنے رب کا نام لے رہے ہو ایسے عقیدت سے بولو اللہ۔ الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل ہے، لام سے مراد
جبریل ہے، اور میم سے مراد محمد۔ اب کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کرے گا، یہ کیا بات ہے؟ الف سے اللہ تو سمجھ میں آ رہا ہے۔ اے بچوں، تم انگلش پڑھتے ہو نا؟ یہاں پر تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں، جو بچے انگلش پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ اے فار ایپل، بی فار بال، سی فار کیٹ، ڈی فار ڈاگ، ایسا پڑھتے ہو نا؟ ہم نے انگلینڈ میں ایک طریقہ شروع کیا تھا ہمارے ساتھیوں نے، اے فار اللہ، بی فار بسم اللہ، اس طریقے سے اللہ کے نام، سبحان اللہ، مکمل، ایم فار محمد، تو ایسے یاد کرو تو انشاءاللہ انگلش کا نالج بھی آئے گا اور ایمان بھی بڑھے گا انشاءاللہ۔ تو اب الف سے اللہ تو سمجھ میں آیا کہ اللہ میں پہلا حرف الف، میم سے محبت بھی سمجھ میں آ گیا اس لیے کہ محمد میں پہلا حرف میم، لیکن لام سے جبریل کیسے؟ وہاں تو جیم ہونا چاہیے۔ ہمارے انجم صاحب بھی بیٹھے ہوئے، جیم ہونے چاہیے نا، الف جیم میم ہوتا تب تو سمجھ میں آ جاتا کہ بھائی الف سے اللہ، جیم سے جبریل اور میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہاں لام ہے، لام سے کیسے اب جبریل مراد لے گے؟ تو کہنے والے نے کہا سن، الف سے اللہ، لام سے جبریل اور میم سے محمد، تو یہ جبریل کی لام کیوں لی گئی؟ جبریل کی جیم کو کیوں نہیں رکھا گیا؟ اگر یہی مطلب ہوتا تو عاشقوں نے کہا، قرآن مقدس کے باطنی علم کو جاننے والوں نے کہا کہ لام سے مراد جبریل کا لام ہے، آخری حرف ہے، جو جبریل کے لفظ جب جبریل لکھے گے تو آخر میں کیا آئے گا؟ بولو ذرا زور سے بولو، لام، آخری حرف کیا آئے گا؟ لام۔ تو کہتے عرفا کہ لام سے مراد جبریل، تو کہا گیا کہ جیم کیوں نہیں، لام کیوں نہیں؟ تو فرمایا سنو، اس کی وجہ یہ ہے کہ جبریل کی لام پر ختم ہے اور محمد کی میم پر شروع ہے۔ جہاں کمال جبریل، جہاں علم جبریل، جہاں مرتبہ جبریل کی انتہا ہوتی ہے، وہیں سے محمد کے علم کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں جبریل کے سارے کمالات یکجا ہو کر کے جہاں ختم ہوتے ہیں، وہیں سے محمد کے مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، انجم صاحب توجہ چاہوں گا، شاعر کہتا ہے خدائے برتر و بالا ہمیں پتا کیا ہے، خدائے برتر و بالا ہمیں پتا کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے، جبین حضرت جبریل پر کفے پا ہے، کفے پا کہتے ہیں پیر، جبین حضرت جبریل پر کفے پا ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کا ہے۔ تو ایک ڈاؤٹ تو یہاں کلیئر ہو گیا کہ جبریل نبی کے استاد نہیں ہے بلکہ نبی کے خادم ہے، نبی کے شاگرد ہے، اسی لیے آیا سدرا کا مقام، بولا آقا سے غلام، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ پیچھے والوں ذرا تم بھی بولو، جو کھڑے ہیں کھڑے کھڑے بولو، جو گھروں میں ہے وہ گھر سے بولو۔ آیا سدرا کا مقام، بولا آقا سے غلام، آگے بڑھ سکتا نہیں تیرے قدموں کی قسم۔ آیا سدرا کا مقام، بولا آقا سے غلام کہ یا رسول اللہ، جبریل نے کہا آگے بڑھ سکتا نہیں تیرے قدموں کی قسم، رک گئے روح امین،
رک گئے روح امی بولے یہ سرورے دی تیری منزل ہے یہی آگے اب جائیں گے ہم. اے جبریل تیری منزل یہی تک ہے اب یہاں سے رفعت مصطفیٰ ہو رہا میرے آقا کی ابتدا ہو رہی ہے. کمالات. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیر دیوانوں اب امی کا مطلب جو سمجھ میں آیا وہ یہ کہ امی کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ یہ نہیں کہ نبی ان پڑھ تھے معاذ اللہ الٹریٹ تھے معاذ اللہ. ارے جو ان پڑھ ہو وہ کیا دوسروں کو سکھائے گا. اور رب نے حضور نے اپنی بعثت کا مقصد بتایا. کیا بتایا معلوم ہے؟ ایسے تو کئی مقاصد ہیں اور ایک ایک مقصد ایسا ہے کہ جس پر گھنٹوں تقریر ہو سکتی ہے. صرف ایک مقصد میں آج آپ کو بتاؤں. حضور نے فرمایا بعثت لمعلما کہ مجھے عالم بنا کر کے پیدا کیا گیا ہے. بعثت لمعلما مجھے علم دینے والا علم بانٹنے والا عالم بنا کر کے پیدا کیا گیا بلکہ معلم بنا کر کے پیدا کیا گیا. اس کے بارے میں یہ کہنا معاذ اللہ وہ ان پڑھ ہے یہ سراسر شان رسالت میں گستاخی اور توہین ہے. یہ جہالت. تو اب میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں امی کا مطلب یہ کہ نبی پاک علیہ تحیت و ثنا کا دنیا میں کوئی استاد بظاہر نہیں تھا. کوئی یہ نہیں بول سکتا نہ حضور کے دادا حضرت عبد المطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے حضور کو پڑھایا, نہ حضور کے والد حضرت عبداللہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے حضور کو پڑھایا, نہ ابو طالب یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے حضور کو پڑھایا, نہ امیر حمزہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے حضور کو پڑھایا, نہ حضرت عباس یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے حضور کو پڑھایا, نہ دائی حلیمہ یہ کہہ سکتی ہے کہ میں نے حضور کو پڑھایا, نہ بی بی آمینہ یہ کہہ سکتی ہے کہ میں نے حضور کو پڑھایا. تو آخر یہ علم آیا کہاں سے؟ آخر یہ علم آیا کہاں سے؟ تو سورہ رحمان اٹھا کر دیکھ لیں. الرحمن علم القرآن کہ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا. سیکھنے والے مصطفیٰ ہے اور سکھانے والا خود خدا ہے. خود خدا ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ایک اور میں دلیل کے طور پر ایک بات کہتا جاؤں تاکہ یہ بات اور یہ مغالطہ اور یہ میننگ آج کے بعد کسی کی بھی زبان پر نہ آئے کہ نبی معاذ اللہ ان پڑھ تھے, بلکہ کہنے والا نبی کی شان میں جب کہے تو یہی کہے کہ دنیا میں میرے آقا کا کوئی استاد نہیں ہے اور اگر کوئی استاد ہے تو وہ خود خدا ہے. امی کا مطلب ہے جس نے دنیا میں کسی سے تعلیم نہیں حاصل کی. میرے آقا کی شان وَعَلَّمَ مَا لَكَ تَكُنْ تَعْلَمْ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں قرآن میں رب نے کہا کہ اے محبوب ہم نے تم کو سکھا دیا جو کچھ تم نہیں جانتے تھے. اب بولو نا محبت سے, سکھا دیا تم کو جو کچھ تم نہیں جان سکتے. تو خدا سکھانے والا اور مصطفیٰ سیکھنے والا ہے. اور یہاں پر ایک چیز میں بتا دوں کہ جو لوگ معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ حضور لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, الحمدللہ ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور سب جانتے تھے, لیکن وقت کی مصلحت یہ تھی کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ابتدا ہی سے اگر لکھتے اور پڑھتے اور جب لوگوں کے سامنے یہ قرآن پیش کرتے تو لوگ یہ کہتے کہ دیکھو محمد لکھنا پڑھنا جانتا تھا اور اس نے اپنی طرف سے بنا کر کے یہ کتاب ہم کو دے دی. تو اس شبہ کو دور کرنے کے لیے رب نے پہلے ہی سے اپنے محبوب کو ایسا بنایا کہ اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر دنیا میں کسی نے لکھنا پڑھنا نہیں سکھایا بظاہر. لیکن حدیبیہ کا مقام یاد کرو, یہ علماء اکرام موجود ہے, مولانا عبد القیوم صاحب ہے, پوچھو ان سے کہ جب حدیبیہ کا مقام تھا 1500 صحابہ موجود تھے. کتنے صحابہ؟ 1500. اس وقت میں وہ واقعہ نہیں بتا رہا ہوں کہ جب حضور کے پنجانے جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پنجے مبارک سے 5 نہریں جاری ہو گئی, وہ واقعہ نہیں بتا رہا ہوں, وہ انشاءاللہ پھر کبھی بتاؤں گا.
لیکن اس وقت جو میں واقعہ بتانے جا رہا ہوں وہ یہ کہ حدیبیہ کا جب مقام تھا تو حدیبیہ کے مقام پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کفار و مشرکین نے کہا، احرام کی حالت میں تھے صحابہ اور عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو کفار مکہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تم کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، تم کو یہیں سے جانا پڑے گا اور ہماری جو شرائط ہے وہ تم کو ماننا پڑے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان سے ایک معاہدہ کیا، حضور نے کہا ہم جنگ نہیں کریں گے۔ سارے صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس فیصلے سے یہ سوچ رہے تھے کہ حضور آپ اجازت دو، یہ 1500 صحابہ کا جم غفیر ہے، حضور اس وقت 313 تھے، اس وقت 1500 ہے، حضور ہم اپنی جان دے دیں گے، انشاءاللہ جان دے دیں گے۔ لیکن حضور نے فرمایا نہیں، اس وقت ہم معاہدہ کریں گے اور ان کی شرطیں مان لیں گے، کفار کی شرطیں مان لیں گے۔ حضرت عمر کا چہرہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سوچ میں پڑ گئے کہ ہم حق پر ہیں، پھر کیوں مانا جائے؟ تو پہلے حضور کی خدمت میں آئے، عرض کی حضور ان سے معاہدہ مت کیجیے۔ حضور نے فرمایا اے عمر، میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، جو کہتا ہوں وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ لیکن حضرت عمر کو چین نہیں آیا، حضرت ابو بکر کے پاس آئے، ابو بکر تم سمجھاؤ، تم حضور کو بتاؤ کہ حضور ان کی شرطیں نہیں مانے، اس وقت ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے، اسلحہ ہے، ہم اگر ان سے لڑیں گے ہم جیت جائیں گے۔ لیکن حضرت ابو بکر نے بھی یہی جواب دیا، اے عمر یہ نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا، یہ جو کچھ بولتا ہے وحی الہی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کتنی میچنگ تھی ان کی سوچ، حضرت ابو بکر صدیق کی اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب ہوا یہ میرے بھائیوں کہ حضور نے کہا اے علی تم معاہدہ لکھو، اس لیے کہ حضور قلم نہیں اٹھاتے تھے، لکھتے نہیں تھے۔ جتنے بھی خط آج بہت سارے خط جو ہے وہ مارکیٹ میں ملتے، لوگ کہتے ہیں یہ حضور کی رائٹنگ ہے، تو یہ حضور کی رائٹنگ نہیں ہے۔ آپ کو بتا دوں جتنے بھی مکتوب ملتے ہیں تبرکن، قسطنطنیہ وغیرہ میں، ہر جگہ، تو یہ حضور کی رائٹنگ نہیں ہے، حضور لکھواتے تھے، صحابہ لکھتے تھے، ڈکٹیٹ حضور کرتے تھے، ڈکٹیٹ حضور کرتے تھے، لکھاتے تھے حضور املا اور صحابہ لکھتے تھے۔ تو حضرت علی سے کہا کہ اے علی لکھو کہ یہ مکتوب اور یہ عہد نامہ یہ محمد رسول اللہ کی طرف سے، من محمد رسول اللہ، اور پھر اس کے نیچے شرطیں لکھنا شروع کر۔ تو اب حضرت علی نے لکھا کہ یہ جو عہد نامہ، یہ مکتوب جو ہے یہ محمد رسول اللہ کی طرف سے ہے، اور پھر اس میں سے نیچے سب لکھنا شروع کیا پوائنٹ، ان کی جو جو شرطیں تھی۔ اب جیسے یہودیوں نے دیکھا کہ یہ مکتوب لکھ رہے ہیں اور یہ عہد نامہ لکھ رہے ہیں اور اس میں لکھا ہے کہ من محمد رسول اللہ، یہ محمد رسول اللہ کی طرف سے، تو ان کفار و مشرکین نے کہا کہ یہی تو ہمارا جھگڑا ہے، محمد رسول اللہ مت لکھو، بلکہ یہاں پر رسول اللہ کو مٹاؤ اور محمد بن عبداللہ لکھو۔ معاذ اللہ، انہوں نے کہا ہم تو رسول مانتے ہی نہیں، یہی تو ہمارا جھگڑا ہے، اور تم عہد نامہ لکھ رہے ہو اور معاہدہ نامہ لکھ رہے ہو، اور تم معاہدے نامے میں جو ہے وہ رسول اللہ لکھ رہے ہو، پہلے اس رسول اللہ کو کاٹو۔ کفار نے کہا پہلے اس رسول اللہ کو کاٹو اور پھر اس کے بعد جو ہے عبداللہ لکھو، بن عبداللہ لکھو، اور اس کے بعد تم جو ہے وہ معاہدہ لکھو، ورنہ ہم کو تمہارا معاہدہ نہیں چاہیے۔ حضور نے حضرت علی سے حکم دیا، اے علی ان کی بات مان لو اور رسول اللہ کی جگہ قلم کھینچ لو اور عبداللہ لکھو۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ یہ گستاخی مجھ سے نہیں ہو سکتی، حضور یہ بے ادبی مجھ سے نہیں ہو سکتی، میں رسول اللہ کے آگے قلم چلا دوں، رسول اللہ کو کاٹ دوں، یہ میرے ایمان کو گوارا نہیں ہے۔ میرے آقا فرما رہے اے علی کاٹو، حضرت علی کہہ رہے حضور میں نہیں کروں، یہ محبت ہے ان کی۔ حضور کہہ رہے علی کاٹو، میں نہیں کاٹوں گا، حضور فرمایا کاٹو، کہا نہیں کاٹوں گا۔
میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جلال میں حضور نے قلم اٹھایا اور رسول اللہ کی جگہ پر کاٹ دیا. اے لوگوں، اے نبی کو ان پڑھ کہنے والوں، اگر نبی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تو نبی نے برابر رسول اللہ کی جگہ پر کیوں کاٹا؟ اس سے یہ بات پتا چلی کہ نبی لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے. اور اگر آج کے بعد کوئی امی کا ترجمہ یہ کرے کہ ان پڑھ، تو اس سے کہہ دینا ہے بے وقوف، ان پڑھ ہوگا تو، تیرا باپ جاہل ہوگا تو، تیرا خاندان. ہمارا نبی بھی جاہل نہیں، اور ہمارا خدا وہ خدا ہے جس نے اپنے محبوب کو بھیجا ہی ہے علم اور حکمت کی تعلیم دینے والا بنا کر کے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، نبی کو بھیجا ہی ہے کتاب و حکمت کی تعلیم دینے والا بنا کر کے. تو اگر نبی ان پڑھ ہوتا تو دوسروں کو پڑھنا کیا سکھاتا؟ تو اس حدیث سے یہ بات ظاہر ہو گئی. یہاں سے دو چیزیں سمجھ میں آئی بھائیوں. کتنی چیزیں؟ دو چیزیں. میں خواص کی بھی توجہ چاہوں گا اور عوام کی بھی. دو چیزیں سمجھ میں آئی کہ کبھی کبھی وقت کا تقاضا اور وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جس کو مصلحتاً قبول کر لینا چاہیے کبھی کبھی. اور یہ بھی نبی کی سنت سے ہے. یہ نہیں کہ ہمیشہ یہی کہو. جبکہ کوئی صحابی حضور کی یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. حضور نہیں، ہم کیوں ان کی باتیں مانے، کیوں ان کی کنڈیشن مانے؟ لیکن حضور نے کہا نہیں، مانو. یہاں تک کہ محمد رسول اللہ کو کٹوا کر انہوں نے محمد بن عبداللہ لکھا. تو بھائیوں، کبھی کبھی وقت کے نزاکت کو بھی دیکھو، یہ بھی تعلیم رسول ہے. ہمیشہ یہ مت سوچو کہ ہمارے پاس تو بہت اسلحے ہیں، ہم جیت جائیں گے. ہمیشہ یہ مت سوچو کہ آج تک کون ہے جو ہمارے ٹکر میں آیا ہے. ارے ہم نے تو اچھوں سے اچھوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے، کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا. اے بھائیوں، طاقت ہونے کے باوجود بھی کبھی کبھی مصلحتاً صبر کرنا یہ نبی کی سنت ہے. اور ایک چیز بتاؤں میں آپ کو صبر کے حوالے سے، ہر جگہ دادا گیری نہیں چلتی، ہر جگہ دادا گیری نہیں چلتی. محمود غزنوی ہندوستان تشریف لائے، بہت حملے کیے لیکن ہندوستان فتح نہیں ہوا. بھائی بولو، ہوا نہیں. اے طاقت کا استعمال کرنے والوں، میں تم سے کہتا ہوں، قرآن مقدس میں رب نے فرمایا لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، کہ زمین میں فساد مت بچاؤ جبکہ امن قائم ہو چکا ہے، جبکہ اصلاح ہو چکی ہے. اور مسلمان نہ کل فسادی تھا اور نہ کبھی قیامت تک کے فسادی ہوگا. مسلمان اور فساد یہ دونوں ضد ہے ایک دوسرے کی. مسلمان اور ظلم یہ ضد ہے ایک دوسرے کی. جو مسلمان ہوگا وہ امن پسند ہوگا، جو مسلمان ہوگا وہ جھکنے والا ہوگا، جو مسلمان ہوگا وہ سرنڈر ہونے والا ہوگا. ارے اکڑنے والے کو مسلمان نہیں کہتے، اسلام کہتے ہی ہے جھکنے کو، اسلام کہتے ہی اپنے آپ کو خود سپرد کرنے کے. کیا کرنے کے؟ میں اپنے ان نوجوانوں سے کہوں گا کہ جو تھوڑی تھوڑی بات کو جھگڑے کا میٹر بنا لیتے، چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑا کرنے لگتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں کون ہرائے گا. اے نادانو، تم نہیں سمجھتے یہ تمہارے چھوٹے چھوٹے جھگڑے یہ معاشرے کے بڑے بڑے فساد کا سبب بن جاتے ہیں. جھگڑا شروع ہوتا ہے کہاں سے معلوم ہے؟ گلی ڈنڈے سے. جھگڑا شروع ہوتا ہے کرکٹ سے. جھگڑا شروع ہوتا ہے دو محلے چھوٹے چھوٹے بچوں سے، اور پھر وہ بچے لڑتے ہیں. اس کے بعد اس محلے کے جوان لڑتے ہیں، اس کے بعد اس محلے کی عورتیں لڑتی ہیں، اور پھر پورا محلہ جہنم بن جاتا ہے.
یہاں بھی قتل وہاں بھی قتل، یہاں بھی خوریزی وہاں بھی خوریزی۔ بھائیوں یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے۔ اسلام نے جو طریقہ سکھایا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی تمہیں مارے تو اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو اس کو معاف کر دو، اس لیے کہ معاف کرنا یہ نبی کی سنت ہے۔ محمود غزنوی آیا ہندوستان میں، غریب نواز سے ملاقات ہوئی، محمود غزنوی ریٹرن جا رہا تھا، غریب نواز چلہ کاٹ کر کے ہندوستان آ رہے تھے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیا درگاہوں پہ تم جاتے ہو، کہاں سے ثابت؟ ارے بھائی یہ ہندوستان ہے، یہ تھا کبھی کفرستان، اس ہندوستان کو اگر کسی نے مسلمانستان بنایا ہے تو وہ میرے غریب نواز ہے۔ اور غریب نواز، آج لوگ کہتے ہیں بھائی غریب نواز کو تو ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی درگاہ پہ جاؤ، ان کی تعلیم پہ عمل کرو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ماننے کا مطلب یہ کہ ان کی تعلیم پہ عمل کرو، انہوں نے جیسا کیا ویسا کرو۔ کہا ہاں انہوں نے جیسا کیا ویسا کرو۔ میں کہا میں بھی تو یہی کہتا ہوں، میں بھی تو یہی کہتا ہوں۔ غریب نواز ہندوستان بعد میں ہے، پہلے 40 دن داتا صاحب کے مزار پہ چلہ کاٹا ہے۔ تو غریب نواز نے مشن دیا، دین کی دعوت لے کے بعد میں نکلنا، پہلے ولی کی بارگاہ میں چلے کاٹو۔ یہ چلہ اس کو تھوڑی کہتے ہیں، یہ بدعت سیاح ہی ہے، یہ جو تم نے ایجاد کر دی ہے، یہ چلہ تھوڑی ہے۔ چلہ تو وہ تھا جو غریب نواز نے کیا تھا، جو غوث اعظم نے کیا تھا۔ اور کہاں کیا تھا بھائیوں؟ بولو، ولیوں کی بازار پر چلے کاٹے تھے۔ تو ہم یہی کہتے ہیں، اگر تم کہتے ہو کہ بھائی غریب نواز نے جو کیا وہ کرو، غریب نواز نے جو کہا وہ کرو، ان کی مزار پہ جانے سے کچھ نہیں ہوتا، تو میں یہی کہتا ہوں غریب نواز سب سے پہلے ولی کی مزار پر گئے ہیں، پھر اسلام کی دعوت دی ہے، اور تم بھی اسی وقت دعوت میں کامیاب ہوں گے۔ تمہاری دعوت سے ہمیں کوئی نفرت نہیں ہے، لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعوت حق بن جائے تو پہلے ولیوں کے دامن میں آؤ، ولیوں کی مزارات پہ آؤ، ولیوں کی چوکھٹ پہ آؤ، خدا کی قسم وہاں سے فیض ملے گا، پھر جہاں تم دعوت دو گے سب کے سینے منور ہو جائے گا۔ آج تم ولیوں سے دور رہ کر دعوت دے رہے ہو، تمہارے منہ پہ بھی کالک ہے، اور جو تمہارے ساتھ ہو جاتا ہے اس کا منہ بھی کالا ہو جاتا ہے۔ لیکن خدا کی قسم اگر ولیوں کے آستانے کا فیض لے کر کے دعوت دو گے، تمہارا دل نورانی ہوگا، تمہارے چہرے پر نور آئے گا، اور جب کوئی تم سے قریب ہوگا وہ بھی نورانی بن جائے گا۔ تو غریب نواز ہندوستان میں آئے بھائیوں، کہاں آئے؟ ہندوستان میں آئے۔ محمود غزنوی نے کہا او درویش کہاں جا رہے ہو؟ کہا اجمیر جا رہا ہوں، ہندوستان جا رہا ہوں۔ کہا کچھ نہیں ہونے والا، بہت حملے کر لیے میں نے، بہت حملے کر لیے، بہت لڑائیاں لڑ لی، لیکن ہندوستان کے ایسے سخت لوگ ہیں جو مانتے نہیں ہیں، جو بتوں کی پوجا سے نہیں بچتے ہیں، جو جادوگری میں گھمنڈ رکھتے ہیں، غرور رکھتے ہیں۔ ارے میں تھک گیا اسی لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ غریب نواز نے کہا سن، تو آیا تھا تو تیرے ہاتھ میں لوہے کی تلوار تھی، ارے یہ فقیر آیا ہے تو اس کے ہاتھ میں لوہے کی تلوار نہیں ہے بلکہ نبی کے کردار کی تلوار لے کر کے آیا ہے۔ کس کی تلوار لے کر آیا ہے؟ تم کبھی بھی تلوار اٹھا کر کسی کو اپنا نہیں بنا سکتے، یہ جملہ نوٹ کرو میرا۔ کبھی بھی تلوار اٹھا کر تم کسی کو اپنا نہیں بنا سکتے، لاٹھی اٹھا کر تم کسی کو اپنا نہیں بنا سکتے۔ اگر کسی کو اپنا بنانا ہے تو اس کے سامنے جھک جاؤ، محبت سے پیش آؤ، اسلام کا کردار پیش کرو، خدا کی قسم تمہارا ایسا دوست بن جائے گا تمہارے لیے جان بھی دے دے گا۔
دوستو یہ چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا کرنا چھوڑو، یہ فساد کرنا چھوڑو. اس فساد کی تعلیم کبھی اسلام نے نہیں دی ہے. اور جانتے ہو نبی جب تشریف لائے تھے تو اس وقت بھی عرب کا یہی حال تھا، یہی حال تھا. یہ عرب آپس میں لڑا کرتے تھے، جنگیں ہوتی تھی، قبائلی جنگ ہوتی تھی، خاندان کے خاندان لڑا کرتے تھے اور پشتوں سے پشت لڑتی چلی آ رہی تھی. پردادا نے لڑا، پردادا مر گیا، اب اس کا بیٹا لڑنے لگا، دادا لڑنے لگا، وہ بھی مر گیا، اب اس کا بیٹا، اب اس کا بیٹا. یہ جنگیں چل رہی تھی. ایک شجرا بن چکا تھا، ایک ٹری بن چکی تھی جنگوں کی. میرے آقا تشریف لائے، دیکھیں یہ کیا معاملہ ہے. یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ آپس میں خوریزی کر رہے ہیں. میرے آقا نے ایک نظام دیا اور کہا اے دوستو تم میں بہتر وہ ہے جو عفو درگزر کرنے والا ہے. اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں جو بدلہ لے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو سامنے والے کو معاف کر دے. کیا حضرت علی کا واقعہ آپ نے نہیں سنا ہے؟ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے مثنوی شریف میں اسے نقل کیا ہے. آئیے سنو گے نا؟ جانا تو نہیں ہے نا؟ نہیں جانا ہے نا؟ تھوڑی دیر ہو. مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ مثنوی شریف میں اس واقعے کو نقل کرتے ہیں. اور یہ مولانا روم کون ہے یہ بھی بتا دوں میں آپ کو. آج اس مولانا روم کی مثنوی کو لے لے کر تم پھر رہے ہو. اے کاش کہ تم کو مولانا روم کی زندگی سے کچھ سبق مل جاتا. مولانا روم بہت بڑے عالم عارف رومی، سبحان اللہ، علم کے دریا بہا دیے. لیکن ایک مرتبہ ایک درویش جس کا نام تھا شمس تبریز، وہ آیا اور مولانا روم سے کہا یہ سب کیا ہے؟ کہا یہ میری زندگی بھر کا خزانہ ہے جو میں نے علم سے حاصل کیا ہے. کہا ٹھیک ہے. رات کو مولانا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے گھر گئے اور حضرت شمس تبریزی نے ان کی جتنی لائبریری میں بکس تھی وہ سب کی سب قریب کے دریا میں بہا دی، سب بہا دی. او علم پہ ناز کرنے والوں، او علم کے رٹے لگانے والوں، ذرا دیکھو کہ علم آتا کیسے ہے اور کہاں سے آتا ہے. ساری کتابیں دریا میں، ساری کتابیں دریا میں. صبح کو مولانا روم آئے، کہا میری کتابیں سب خالی ہے، لائبریری خالی، زندگی بھر کا سرمایہ. اور دیکھتے ہیں تو پورے پانی کے اندر سیاہی بکھری ہوئی ہے، اس لیے کہ پہلے قلم سے لکھا جاتی تھی کتابیں، یہ پریس وغیرہ کا سسٹم تو تھا ہی نہیں. کہا کس نے کیا یہ کس نے کیا؟ تو لوگوں نے بتایا کل جو درویش آیا تھا آپ کے ساتھ اسی کا یہ کام. اللہ اکبر. اب ایک عالم سے پوچھو اگر کبھی ایک کتاب بھی گم ہو جاتی ہے نا، مولانا شمشاد صاحب سے پوچھو کتنی تکلیف ہوتی ہے. کوئی کتاب دے کر کے واپس نہیں دیتا، تکلیف ہوتی ہے ایک عالم کو، اس لیے کہ علم بہت بڑا سرمایہ ہے. اور مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ کی پوری زندگی کی محنت تھی. آپ بے چین ہو گئے، یہ کیا ہو گیا؟ حضرت شمس تبریزی کے پاس پہنچے، کہا درویش کچھ تو میری قدر کی ہوتی، میری پوری تو نے طاقت ضائع کر دی، قوت ضائع کر دی. کہا کیوں اتنے چل جلال میں آ رہے ہیں، بات کیا ہے؟ کہا میری کتابیں. کہا کتابیں؟ کون سی کتاب چاہیے؟ کہا یہ میری کتابیں اب کہاں سے لاؤں گا میں، کہاں سے وہ علم حاصل کروں گا، کس لائبریری میں جاؤں گا؟ کہا فکر کیوں کرتے ہو؟ دریا کو حکم دیا، ایک ہاتھ نمودار ہوا اور ایک ایک کتابیں واپس دیتے جا رہا. اور قسم خدا کی جو کتابیں آ رہی ہے ایک قطرہ پانی بھی کتاب پہ نہیں لگا. سبحان اللہ. یہ لے تیری کتابیں. تو اس وقت تک کہ حضرت مولانا روم
दुर्वेशों को अकीदत नहीं रखते थे इतनी जितनी रखनी चाहिए, लेकिन जब शम्स तबरेज़ी का ये हाल देखा कदमों में गिर गए और कहा मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम ता गुलामे शम्स तबरेज़ी न शुद्ध। अरे कोई मौलवी उस वक्त तक के मौलवी बन ही नहीं सकता जब तक कि किसी दुर्वेश का फकीर न बन जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। ऐ मौलवियों इल्म पे नाज मत करो, दुर्वेशों की खिदमत करो। अरे इनके कदमों से जो चीज मिलती है वो निगाहों से पिला देते हैं, कसम खुदा। तूने पी किताबों से, हमने पी निगाहों से। तूने पी किताबों से, हमने पी निगाहों से। फर्क है बड़ा जाहिद तेरे मेरे पीने में, ये फर्क है। तो शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह के कदमों में झुक गया। तो ऐ मौलाना रूम के मानने वालों, मैं तुम्हें भी दावत दूंगा कि जिस तरीके से मौलाना रूम दरवेशों के सामने झुक गए, तुम भी झुक जाओ। हजरत मौलाना रूम के इल्म का तुमको फैजान मिल जाएगा, इंशाअल्लाह फैजान मिल जाएगा। मैं दावत दे रहा हूं, सिर्फ अमल करना नहीं करना ये तुम पर है। अल्लाह करे शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। हम तो झगड़ा नहीं चाहते भाई, हम तो फसाद नहीं चाहते, हम तो समझाना चाहते हैं। अल्लाह करे कि समझ आ जाए। तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मसनवी शरीफ में इस वाक़े को नकल किया कि एक मर्तबा हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम लड़ रहे थे एक काफिर के साथ। अब जब लड़ते 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 कुश्ती लड़ रहे थे, हज़रत अली जब उसके सीने पर सवार हो गए, किसके? उस काफिर के। किसके? तवज्जो है ना आपकी, सुन रहे हो ना? जैसे उसके सीने पर सवार हो गए तो आलम यह हुआ कि उसने थूक दिया हज़रत अली के मुंह पे। कहां थूका? हज़रत अली के मुंह पे थूका। हम और आप होते तो साला तो छोड़ूंगा नहीं, है ना? यही बोलते ना, इसको तो छोड़ूंगा नहीं। अब तो इसको काटने की बात थी, अब तो इसकी बोटी बनाऊंगा। क्या बोलेंगे? अब तो इसकी बोटी बनाऊंगा, छोटी छोटी पीस बनाऊंगा, तब सुकून मिलेगा मुझको। लेकिन वो अली थी, बाबुल इल्म थे, अल्लाह के शेर थे, दामाद रसूल थे, सुभान अल्लाह, मुश्किल कुशा थे, सुभान अल्लाह, अबुल हसनैन थे। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। वो इल्म के दरवाजे थे जिनके ताल्लुक से मेरे आका ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। सुभान अल्लाह। तो ए अली के चाहने वालों, तुम्हें मैं अली की तरफ से एक मैसेज दूंगा। ये इमाम चौक के सामने आए हो तो सिर्फ इमाम चौक पे आकर के अपनी अकीदतों का इजहार मत करो, बल्कि इमाम की जिंदगी से कुछ सबक भी लो। सुभान अल्लाह। कुछ सबक भी लो इमाम की जिंदगी से। और वो सबक ये है, आज बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात अर्ज कर रहा हूं, और अगर कोई इस बात का इनकार करे तो ये उलमाए किराम हमारे सामने मौजूद है, ये आपको दलील देंगे। इस जुमले पर गौर करना, इमाम हुसैन का वो आशिक हो ही नहीं सकता जो एक वक्त की भी नमाज कज़ा करे। इमाम हुसैन का इश्क सिर्फ इसमें नहीं है कि साल में एक मरतबा 10वीं तारीख को उनके चौक पे जमा हो जाए, नहीं, बल्कि इमाम हुसैन का इश्क ये है कि जो हुसैन का चाहने वाला होगा वो पांचों वक्त अपने सर को सजदे में रखेगा। इसलिए कि हुसैन जाते जाते यही पैगाम देकर गए, यही पैगाम देकर गए हैं। और हुसैन आजम का पैगाम क्या था? हुसैन आजम का पैगाम क्या था जानते हो? हुसैन आजम ने करबला की तपती हुई रेत में जो पैगाम दिया वो यही
اسلام کے علم کو اٹھایا حسین نے. تو آؤ تڑپ کر بولو نا یار. سبحان اللہ. میری آواز ساتھ نہیں دے رہی پھر بھی میں کر رہا ہوں, لیکن آپ لوگوں کی آواز تو ساتھ ہے نا, ذرا بولو نا محبت سے. اسلام کے علم کو اٹھایا حسین نے. یہ علم اٹھانا یہ کوئی شرک اور بدعت نہیں, یہ حسین کی سنت ہے. اے حسینیو, وہ حسینی ہو ہی نہیں سکتا جو حسین کے نانا جان کے جلوس میں علم نہ اٹھائے. وہ حسینی ہے ہی نہیں جو علم نہ اٹھائے, اس لیے کہ نانا جان کے علم کو تو سب سے پہلے اٹھانے والے حسین ہیں. تو اٹھاؤ گے نا جلوس میں انشاءاللہ. 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 اسلام کے علم کو اٹھایا حسین نے, باطل کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے. کیا چیز ہے نماز بتایا حسین نے, اور سجدے میں اپنے سر کو کٹایا حسین نے. سجدے میں اپنے سر کو کٹایا حسین نے. یہ دشت کربلا سے دشت کربلا سے ابھی آتی ہے صدا, حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح. بولو حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح. عالم میں عام نعرے توحید ہو گیا, حیا علی الصلاۃ. ذرا بولو یار, پریکٹس کرو, بولو بولو. حیا. پیدا ہوئے رسول تو رحمت برس پڑی, پیدا ہوئے رسول تو رحمت برس پڑی. تھا عرش سے زمین تلک نور کی لڑی. دائی حلیمہ گود میں لے کر جو چل پڑی, بیمار اونٹنی میں عجب جان پڑ گئی. بیمار اونٹنی میں عجب جان پڑ گئی. بیمار اونٹنی میں عجب جان پڑ گئی. بادے صبا نے جھوم کے بادے صبا نے جھوم کے کانوں میں یوں کہا, حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح. بولو حیا علی الفلاح. پیدا ہوئے رسول تو رحمت برس پڑی, پیدا ہوئے رسول تو رحمت برس پڑی. تھا فرش سے تھا عرش سے زمین تلک نور کی لڑی. دائی حلیمہ گود میں لے کر جو چل پڑی, بیمار اونٹنی میں عجب جان پڑ گئی. بادے صبا نے جھوم کے کانوں میں یوں کہا, حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح. سبحان اللہ. تو اے حسینیو, کیا آج سے ایک وقت کی بھی نماز قضا کرو گے؟ اتنا ٹھنڈا کرو گے؟ اور جو ایک وقت کی بھی نماز قضا کرے وہ حسینی نہیں ہے, نہیں ہے وہ حسینی. کتنی بھی باتیں کر لے, کتنا بھی دعویٰ کر لے وہ کہ نہیں میں حسین ہوں, میں حسینی ہوں, حسین کے نام پہ جان دے دوں گا. ارے کیا جان دے گا؟ ارے ان کی یاد میں نماز تو نہیں پڑھتا, ان کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے نماز تو نہیں پڑھتا, جان دینے کی بات کرتا ہے. تو وہ جھوٹا ہے جو نماز چھوڑ کر کہے کہ میں حسینی ہوں. جو حسینی ہوگا وہ نمازوں کا پابند ہوگا. تو پڑھو گے نا نماز؟ دیکھیے امام چوک کے قریب ہے ہم, یہ نسبتوں کا فیض بھی مل رہا ہے, سبحان اللہ. تو پڑھو گے نا انشاءاللہ, پکی بات. میں ینگسٹر سے کہوں گا, خاص طور پہ نوجوان, اور اے نوجوانوں, ارے تم مسجدوں کو بھر دو نا, تم مسجدوں کو بھر دو نا.
حیا علیہ الصلاۃ سے آگے پھر کھڑا کون ہوگا؟ کون ہے جو آج تمہارے آگے آئے؟ ارے سب کو پتا ہے حیا علیہ الصلاۃ والے تو یہی ہے، اور کربلا سے بھی حیا علیہ الصلاۃ ہی کی آواز آتی ہے، باد صبا بھی یہی کہتی ہے۔ تو تم بھر دو نا، پہلی صف تمہاری ہو، دوسری صف تمہاری ہو، تیسری صف تمہاری ہو، پھر تو انشاءاللہ یہ پوری دنیا ہماری ہے۔ لیکن آؤ میدان میں آؤ یار، باتیں مت کرو، یہ چوک پہ کھڑے رہ کے محبت کے دم مت بھرو، جھوٹی محبت کے دعوے مت کرو، عمل کر کے دکھاؤ، دکھاؤ گے نا انشاءاللہ؟ تو یہ حسین کے ابا ہے حضرت علی، ان کا یہ آخری میسج دے دو، آخری میسج۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے جیسے ہی حضرت علی کے منہ پر اس یہودی نے یا اس کافر نے تھوکا تو ہم اور تم ہوتے تو اب تو اس کو قتل ہی کر دو۔ تلوار ہاتھ میں تھی، تلوار ہاتھ میں تھی غالباً، آپ نے تلوار پھینک دی، اس کو چھوڑ دیا اور کہا جا۔ ارے کبھی کبھی ایسا معاف کرنا بھی تو سیکھو، اے علی علی کرنے والے، علی کے اس نقش قدم پر بھی تو عمل کرو۔ باغ جنت میں خدائے ازلی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پہ نبی اور علی لکھا ہے، سبز پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا، ارے سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے۔ اے علی علی کے نعرے لگانے والوں، کبھی یہ بھی تو کرو کہ اللہ کے لیے کسی کو معاف کر دو، کسی کو معاف کر دو۔ بہادر وہ نہیں ہے جو بدلہ لے، بہادر وہ ہے جو بولو نا معاف کر دے۔ یہ جذبہ پیدا کرو گے نا انشاءاللہ، جھگڑوں سے دور رہو، جھگڑوں سے اس وقت فضا وہ نہیں، جھگڑوں سے دور رہو۔ تو حضرت علی نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب وہ جو پہلوان تھا، کیا ہو گیا بھائی؟ حضرت علی نے کہا، حضرت علی سے اس کافر نے کہا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا اے علی عجیب آدمی ہو، کیسے بہادر ہو؟ ہم نے تو بہت سنا تھا کہ جب حضرت علی میدان میں اترتے ہیں تو آسمان سے یہ ندا آتی ہے، کوئی آواز دینے والا یہ پکارتا ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں اور علی جیسا کوئی بہادر نہیں۔ تو یہ تمہاری کیسی بہادری ہے کہ میں نے تم پر تھوکا تو تم نے مجھے چھوڑ دیا، تم نے مجھے معاف کر دیا، تم نے مجھے بخش دیا، کیوں؟ تو حضرت علی نے کہا سن، میں تجھ سے لڑ رہا تھا، میری نیت خالص تھی، صاف تھی، میں تجھ سے اس لیے لڑ رہا تھا کہ تو اللہ کا اور اس کے نبی کا دشمن ہے۔ کیوں لڑ رہا تھا؟ کہ تو اللہ اور نبی کا دشمن ہے۔ میں اسی لیے تجھ کو میں نے پچھاڑا، اسی لیے میں تیرے سینے پر بیٹھا کہ تو اللہ نبی کا، کس کا دشمن ہے؟ تو اللہ اور نبی کا دشمن ہے۔ لیکن سن، جب تو نے میرے منہ پر تھوک دیا، جب تو نے میرے منہ پر تھوک دیا تو میرے نفس نے کہا، میرے نفس نے کہا اے علی اب اس کو چھوڑنا نہیں، اس نے تیرے منہ پہ تھوکا۔ میرے نفس نے مجھے ورگلایا، میرے نفس نے کہا علی اب تو اس کو چھوڑ مت۔ تو میں نے کہا کہ اب تک کہ تو میں اللہ رسول کے لیے لڑ رہا تھا، لیکن اگر اب میں اس کو ماروں گا تو اپنے نفس کے لیے ماروں گا۔ تو علی کا ہاتھ اگر کسی پہ اٹھے گا تو صرف اللہ رسول کے لیے اٹھے گا، اپنے نفس کے لیے نہیں اٹھے گا۔ اے جوانوں، اے جوانوں، اپنے نفس کے لیے جھگڑا مت کرو، اور یہ جو کچھ جھگڑا ہے یہ صرف تمہارے نفس کا جھگڑا ہے۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، یہ کل جو ہوا ہے یہ اللہ رسول کا جھگڑا نہیں تھا۔ میرے معزز اور ذمہ دار ساتھی موجود ہیں، وہ میری بات کی تائید کریں گے۔ کل جو ہوا یہ اللہ رسول کا جھگڑا نہیں تھا، یہ تمہارے نفس کا جھگڑا تھا۔ اور کبھی اللہ رسول ایسے جھگڑوں سے خوش نہیں ہوگی۔
جب نفس پہ بات آئے تو معاف کر دو، اور جب اللہ رسول کی بات آئے تو چھوڑو مت کسی۔ یہ حضرت علی کا میسج ہے۔ یہ تو آج کے بعد جھگڑا تو نہیں کرو گے نا انشاءاللہ؟ بولو ہاں۔ لیکن جہاں نبی کی بات آئے نا، اگر کوئی نبی کی بے ادبی کرنے لگے نا، پھر تو چاہے وہ تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو، تمہاری بیوی ہی کیوں نہ ہو، تمہارا بھائی ہی کیوں نہ ہو، جنگ بدر کے موقع پر جب کفار و مشرکین قتل کیے گئے اور اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے باقی کفار و مشرکین کو قیدی بنا لیا، میرے آقا نے صحابہ کے سامنے تجویز رکھی، بتاؤ ان قیدیوں کا کیا کیا جائے؟ اے عمر کے ماننے والوں کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر کا ایمان یہ بولا، یا رسول اللہ ان کا کیا کرنا ہے میں بتاؤں، میں مشورہ دوں؟ کہا اے عمر کہو۔ حضرت عمر نے کہا یہ جتنے ہیں نا یہ ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، سب کی کوئی نہ کوئی رشتہ داری ہے، کوئی کسی کا چچا ہے، کوئی کسی کا بھتیجا ہے، کوئی کسی کا خاندان والا ہے، کوئی کسی کا داماد ہے، کوئی کسی کا سسر ہے، کوئی باپ یہاں ہے تو بیٹا وہاں ہے، داماد یہاں ہے تو سسر وہاں ہے، چاچا یہاں ہے تو بھتیجا یہاں ہے، ماموں یہاں ہے تو بھانجا یہاں ہے۔ تو یا رسول اللہ میرا مشورہ یہ ہے کہ جو جس کا رشتہ دار ہے وہ مسلمان رشتہ دار اپنے کافر رشتہ دار کو قتل کر دے۔ یہ ہے جذبہ عمر۔ جب اللہ رسول کی بات آئے تو چھوڑو مت کسی۔ سمجھ رہے ہو؟ حضرت عمر کا جذبہ تھا یہ، حضرت عمر کا۔ لیکن حضور اسلام نے اس وقت کا تقاضا جو تھا اسے دیکھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نظر وہ دیکھتی ہے جو ہم نہیں دیکھتے۔ تو حضور نے کہا کہ اور کوئی تجویز پیش کرو، اس کو رد کیا۔ لیکن حضرت عمر کا ایمان سمجھ میں آ گیا۔ حضرت عمر نے ایمان والوں کو یہ جذبہ دے دیا، اے بھائیوں جب ایمان اور نبی کی عشق کی بات آئے تو مت دیکھنا یہ میرا بھائی ہے بلکہ قتل کر دینا۔ گستاخی کی بات ہے۔ لیکن حضور نے کیا کہا؟ نہیں، کوئی ایسی ترکیب کہ جان بھی نہ جائے اور اس سے ہم کو فائدہ بھی حاصل۔ تو حضرت ابو بکر نے ایک مشورہ دیا، حضور کیوں نہیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان سے ہم فدیہ لیں۔ کیا لیں؟ فدیہ لیں، اور ان کو آزاد کر دیں فدیہ لے کر کے۔ تو یہ ہے کہ یہ آزاد ہو جائے گے تو ممکن ہے کہ کچھ دنوں کے بعد ان کے دل میں بھی اسلام کی محبت پیدا ہو، یہ بھی مسلمان ہو جائے۔ اور پھر ہوا یہی کہ وہ لوگ جن کو آزاد کیا گیا فدیہ لے کر کے، ان میں سے کئی لوگ اسلام قبول کیے۔ تو بھائیو دیکھیں ہر جگہ دادا گیری سے کام نہیں ہوتا، یہ لڑنا یہ جھگڑنا یہ اسلام نے نہیں سکھایا۔ اور آج تک کہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، مسلمانوں نے جس سے بھی جنگ کی ہے کبھی مسلمانوں نے خود سے تلوار نہیں اٹھائی، کبھی مسلمانوں نے خود سے تلوار نہیں اٹھائی۔ ایک دستور تھا مسلمانوں کا، ایک آئین تھا مسلمانوں کا، وہ یہ تھا کہ جب تم کسی کافروں کے علاقے میں جائیں تو ان کو اسلام کی دعوت دیں۔ اگر وہ اسلام کی دعوت مان لیتے تو اچھی بات ہے، اور اگر نہیں مانتے تو اس علاقے پر اسلام کا پرچم لہراؤ اور ان کو مسلمانوں کے ماتحت کر دو اور ان سے جزیہ لو، ان سے جزیہ لو، ٹیکس لو ان سے۔ اور میرے آقا نے فرمایا جب تم کسی علاقے میں جاؤ وہاں کے پیڑ پودوں کو مت اکھاڑو، بچوں کو مت ستاؤ، وہاں کی زمین کے اوپر خونریزی مت کرنا، اور بوڑھوں کو مت مارنا، عورتوں کو مت مارنا، لڑنا ہے تو صرف جوان سے لڑنا۔ اور یہ کہا کہ جب تک کہ کوئی سامنے سے پہل نہ کرے اس وقت تک کہ تلوار مت اٹھانا بلکہ ڈیفینس کرنا اپنا۔ اور جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں تاریخ میں مسلمانوں نے کسی پہ ظلم نہیں کیا ہے، ہر جنگ میں اپنا ڈیفینس کیا۔ بھائی ڈیفینس کرنا کوئی جرم ہے؟ ارے بھائی ایک اگر چونٹی کو بھی تھوڑی تکلیف دے تو وہ بھی کاٹتی ہے، وہ بھی کاٹتی ہے یار۔ اگر تم چوٹی کے اوپر بیٹھ جاؤ یا چوٹی کو تکلیف دو وہ بھی کاٹتی ہے۔ تو یار ہم اگر ڈیفینس کریں تو یہی معاملہ ہے کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ آج امریکہ نے پوری دنیا کو جہنم بنا دیا ہے، اور آج پوری دنیا امریکہ کو امن والا کہتی ہے، معاذ اللہ امریکہ کو امن والا۔ ارے عراق کو برباد کرنے والا امریکہ،
पूरी दुनिया को अपनी बमों की लपेट में लेने वाला अमेरिका, करोड़ों मुसलमानों की लाशों को रौंदने वाला अमेरिका, फिर भी आज दुनिया की नजर में अमेरिका सुपर पावर है, अमेरिका जो है वो पसंदीदा है। ये आज दुनिया अंधी हो चुकी है, ये अंधी हो चुकी है। मुसलमान और इस्लाम ये कभी भी दहशतगर्द ना हुए थे, ना कयामत तक के होंगे, बल्कि जो मुसलमान है वो अमन पसंद है। और ऐ मेरे भाइयों, इसका सबूत तुमको मिलादुन नबी के जुलूस में देना है। दोगे ना इंशाअल्लाह? ठंडे हो गए क्या? मिलादुन नबी के जुलूस में देना है, ठंडे नहीं होना है। और अब तो ये जो जलसा हुआ है ना, मैं ये समझता हूं इमाम चौक की तारीख में शायद ये पहला ऐसा जलसा है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? पहला ये जलसा है जो इस तरीके से दीवानों का मजमा दिख रहा है, जहां नजर करो वहां दीवाने ही दीवाने। सुभान अल्लाह। तो अब ये बात समझ में आई है कि ये सिर्फ बातें नहीं करना चाहते, ये कुछ अमल भी करना चाहते हैं। सुभान अल्लाह। तो सबसे पहला अमल तो क्या है कि 5 वक्त की नमाज पढ़नी है। पढ़ेंगे ना आप लोग इंशाअल्लाह? हाथ उठा करके रखो, जो खड़े हैं वो भी। आपको नहीं माफ किया जाएगा, सबको पढ़ना है। अगर हुसैन के चाहने वाले हो तो नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह, और अली के चाहने वाले हो तो कभी अपने नफ्स के लिए किसी को नहीं मारोगे। हाथ उठा दो, वादा करो, कभी झगड़ा नहीं करोगे अपने नफ्स के लिए। और तीसरा एक वादा वो ये कि भाइयों, हुजूर का मिलाद और इमाम हुसैन का मुहर्रम, क्या आप साल में एक बार मनाना चाहते हो या पूरे साल? पूरे साल। पहले मुझको ये बताओ, एक बार मनाने वाले कितने हैं? साल में एक बार मनाने वाले कितने हैं? एक भी नहीं। तो आप चाहते हैं कि ये मुहर्रम साल भर मनाया जाए? चाहते हैं कि नबी की मिलाद का तस्करा साल भर हो? कितने लोग चाहते हैं साल भर? सब चाहते हो ना, हमेशा हो? सुभान अल्लाह। हमारे रजीउद्दीन भाई बोल रहे हैं कि मरते दम तक के इंशाअल्लाह। तो आला हज़रत ने भी यही कहा कि तुम एक दिन हमको रोकोगे, 2 दिन रोकोगे, 3 दिन रोकोगे, 1 साल रोकोगे जुलूस निकालने से, दूसरे साल रोकोगे जुलूस निकालने से, तीसरे साल। अरे हम वो नहीं है जो किसी की बातों में आकर के घर में बैठ जाए औरतों की तरह पल्लो ओढ़ करके। अरे हम तो नहीं निकलेंगे, किसी ने कुछ कर दिया नहीं। अरे आला हज़रत ने हमको सहन दिया, आला हज़रत ने हमको सहन दिया कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। सुभान अल्लाह। अरे हम वो सुन्नी नहीं है जो एक दहशतगर्दी के हमले से अपने घर में बैठ जाए। नहीं, हम उनमें से नहीं है कि अगर किसी ने हमको डराया तो हम डर जाए और घर में बैठ जाए। नहीं, हम उनमें से नहीं है। आला हज़रत कहते हम उनमें से है कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम और बिस्ले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए। ये जल रहे हैं ना, इनको जो है ना, इनको कन्हैया का जन्मदिन मनाने पे कोई एतराज नहीं है, दिवाली के लाडू खाने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन मुहर्रम का शरबत हराम है इनके नजदीक। नबी की मिलाद के बारे में कहते हैं कि नबी की मिलाद मनाना ऐसे है जैसे कन्हैया का जन्मदिन मनाना है। और बस मैं तो एक ही चीज जानता हूं भाइयों, एक ही चीज जानता हूं कि जो आशिक होगा वो इस दिन झूमेगा, सुभान अल्लाह, खुशी मनाएगा। इसलिए कि अल्लाह ने कहा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बासा, कि अल्लाह ने मोमिनों पर बहुत बड़ा एहसान किया है कि उन्हीं में से रसूल को भेजा है। सुभान अल्लाह। और जिनको कन्हैया से दोस्ती है उनका तो हम क्या कर सकते हैं, तो वो रहे उन्हीं के साथ गोपी बन के। और इनको तो गोपियों में ही मजा आता है ना, बात तो यही है, गोपियों में ही मजा है माज़अल्लाह। लेकिन हम कैसे हैं? आला हज़रत ने कहा हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू, खाक हो जाए, जल 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 के कोयला हो जाए, जल 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 के इनके मुंह तौवे जैसे हो जाए, तौवे जैसे,
कौवे से भी बदतर हो जाए, सुअरों जैसी इनकी शक्लें हो जाए, हमको क्या इससे मतलब, जले ये अपने ही जलन की आग में जलते रहे। आला हजरत तो हमको सिखा चुके, खाक हो जाए अदू, भस्म हो जाए, जल जल के राख हो जाए, खाक हो जाए अदू जल कर, मगर हम तो रजा दम में, जब तक दम है जिक्र उनका सुनाती जाए। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, छोड़ेंगे, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो भाइयों, आज के बाद साल में एक बार मनाओगे ये जश्न या रोजाना मनाओगे? खाना साल में एक बार इमाम हुसैन को याद करोगे या पूरे साल इमाम को याद करोगे? तो इसका तरीका यही है कि रोजाना पांचों वक्त सजदा करो ताकि इमाम के उस सजदे को याद कर लो। सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह, अब सुन्नी कहेगी कि भाई साल भर हम कहाँ मनाने जाए, ये तो मुहर्रम का महीना आता है तो स्टेज लगती है, बयान होता है, माह रबीउन नूर का महीना आता है तो ये स्टेज लग गया, लोग जमा हो गए, साल भर हम कहाँ ढूंढे, साल भर हम कहाँ जाए? तो अल्हम्दुलिल्लाह, नबी का मीलाद साल भर मनाने के लिए दीवानों ने एक ऐसा मकाम ढूंढ लिया है कि जहां एक दिन नहीं, एक महीना, 2 महीना नहीं, बल्कि हर शनिचर को हुजूर का मीलाद मनाएगी। सुभान अल्लाह। तो कौन है जो हर शनिचर को मीलाद मनाना चाहता है? तो इसके लिए आपको कहाँ आना है मालूम है? सुन्नी सेंटर। विच सेंटर? सुन्नी सेंटर। प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड. First you look, there is so many centers in Jaipur. There is so many markaz. There is so many centers in Jaipur. But don't follow everyone. Follow only one center, who is the Sunni center. Who is the Sunni center? Okay? Don't confuse. Are you understood? If any confusion in your mind, please tell me. If any doubt in your mind, please tell me. Which center? Okay. From today is done. We are not going any other markaz. Our main markaz is Medina. And first branch is Baghdad. Second branch is Ajmer. Third branch is Maulana Ziauddin Sahab. And fourth branch is Sunni Center, Paharganj. It's okay? Every Saturday, which time you will be coming? 9 PM till 11 PM. Okay? रात के 9 बजे से 11 बजे तक एवरी सैटरडे आओगे ना इंशाअल्लाह। और इस शनिचर को तो आपको एक रिकॉर्ड कायम करना है, कभी वो मरकज भी ऐसा नहीं भरा होगा इंशाअल्लाह जो इस शनिचर को ये मरकज भरना है। जुमा को जुलूस है, ठीक है ना? जुमेरात को आप लोहारों के खुरे पे जमा हो जाएंगे, होंगे ना इंशाअल्लाह? पूरी रात सुबह सादिक के वक्त इंशाअल्लाह खुसूसी दुआ होगी, सुबह सादिक के वक्त सलातो सलाम होगा और इंशाअल्लाह ये फकीर ही हुजूर इस्लातो तस्लीम के तसव्वुर में, इंशाअल्लाह तसव्वुर मदीना में इंशाअल्लाह दुआ करेगा। तो आप तमामी लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि इस खुसूसी दुआ में जरूर लोहारों के खुरे में शबे मिलादुन नबी आना इंशाअल्लाह। फिर उसके बाद जब जुमा का दिन आए तो जुमा की नमाज फौरन पढ़ करके आपको 2:30 बजे जुलूस में शामिल हो जाना। ये जुलूस 2:30 बजे चलेगा, 5 बजे खत्म। कितने बजे? फिर 5 से 6 बजे तक के आप अपने अपने घर पे पहुंच जाएंगे। फिर तो रेस्ट ही रेस्ट है, जुमा को कोई प्रोग्राम नहीं। और फिर जैसे ही शनिचर आए, वेरी नेक्स्ट डे, तो इस आने वाली शनिचर को शहर के सारे रास्ते आकर खत्म हो गए पहाड़गंज सूरज पोल में इंशाअल्लाह। कभी आने वाले शनिचर को
کتنے لوگ اس بات کا عہد کرتے ہیں؟ آئیں گے نا انشاءاللہ؟ عشاء کی نماز وہیں پڑھے، 11 بجے پروگرام انشاءاللہ ختم ہوگا، 2 گھنٹے کا پروگرام ہوگا، اور ہم کو یہ بتا دینا ہے کہ ہم وہ سنی نہیں جو سال میں ایک مرتبہ نبی کا میلاد بنا کر سال بھر سوتے رہے، ہم وہ سنی نہیں جو ایک مرتبہ محرم کی 10 تاریخ کو حضرت امام حسین کی یاد بنا کر کے سال بھر سوتے رہے۔ ارے ہم حسین کے وہ چاہنے والے ہیں جو حسین کی یاد سال بھر بنائیں گے، ہم نبی کے وہ چاہنے والے ہیں جو جلوس کرنے کے بعد ٹھنڈے نہیں ہوں گے، بلکہ جلوس کرنے کے بعد ہمارا یہ جذبہ اتنا بڑھ جائے گا کہ ہم پورے جے پور میں نبی کے عشق کا ڈنکا بجا دیں گے۔ اور صرف جے پور نہیں انشاءاللہ، ابھی تو دیکھیے آپ، جے پور تو جے پور، اللہ کے کرم سے جے پور کے آس پاس کے جو گاؤں ہیں نا، وہاں سے بھی فون پہ فون آ رہے ہیں، وہاں سے فون پہ فون آ رہے ہیں، بھائی ہم بھی سنی ہے، آپ بھی سنی ہو، ہم چاہتے کہ سنی سنی مل جائیں، ہمارا یہ کانٹیکٹ مضبوط ہو جائے، کوئی بھی کمیونیکیشن گیپ ہمارے بیچ میں نہ ہو۔ اور دوستو قسم خدا کی، اگر اس طریقے سے اگر ہم نے کام کیا تو یہ پورا ہندوستان قسم خدا کی ظاہراً خواجہ کا ہندوستان بن جائے گا، اور پھر ہم چن چن کے جو خواجہ کو نہیں مانتے نا ان کو نکالیں گے انشاءاللہ، اور جو خواجہ کو مانے گا اس کو ہم رکھیں گے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اور میں نے تو بس ایک ہی لوگوں کو دیکھا، ایک ہی قسم کے جانور ہیں 2 ٹانگ کے جو خواجہ کو نہیں مانتے، ایک ہی ہے۔ ارے ہمارے ہندو بھائی بھی مانتے ہیں خواجہ کو، سکھ بھائی بھی مانتے ہیں، ہمارے عیسائی بھائی بھی مانتے ہیں، کوئی نہیں مانتا تو یہی ہے، اور ان کو کوئی سمجھا بھی نہیں سکتا۔ جسے اللہ اندھا کرے اس کو کون آنکھ دے؟ تو پکی بات ہے انشاءاللہ ہم تو دعا کر سکتے اللہ انہیں بھی ہدایت دے دے، انہیں بھی سمجھ دے دے۔ تو آج الحمدللہ اپنے امی کے بارے میں سمجھ گئے نا امی، تو کبھی کنفیوز نہیں ہوگے نا۔ ہاں، نبی کی بے ادبی سے ہمیشہ بچو۔ اور یہ جو میں نے پہاڑ گنج کا اعلان کیا، یہ ایک سنیچر نہیں ہے بلکہ ہر سنیچر۔ اور آپ لوگوں میں سے مجھے کچھ ایسے نوجوان چاہیے جو آج اس بات کا عہد کرے کہ سید صاحب انشاءاللہ ہم آپ کے اس مشن کا ساتھ بھی دیں گے، آپ کے مبلغ بھی بنیں گے، اور نبی کے اس عشق کے پیغام کو انشاءاللہ پورے جے پور نہیں، پورے راجستھان نہیں، پورے ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں پہنچائیں گے۔ تو کتنے ایسے نوجوان ہیں جو داڑھی کے ساتھ، امامے کے ساتھ، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت کرتا پیجامہ کے ساتھ آج سے یہ عہد کرے کہ اس مشن میں جوائنٹ ہو جائے گے، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ رسالت غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، حضرت مولانا ضیاء الدین علیہ رحمت و رضوان کا دامن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت میں کہہ رہا تھا آپ سے، تو سب انقلابی لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ نہیں بیٹھنا نہیں ہے۔ What is this؟ ابھی سے تم لوگوں نے فالو کرنا چھوڑ دیا تو آگے کیا فالو کرو گے؟ کھڑے رہو ابھی تھوڑا سا، اس لیے کہ دیکھیں فرشتے رک رہے، فرشتے لکھ رہے، یہ زبردستی کا سودا نہیں ہے۔ اور جس کو بیٹھنا ہے وہ ابھی بیٹھ جائے، یہ تو بتا دے رہا ہوں، جس کو بیٹھنا ہے۔ دیکھیں ہمارا کام کیسے معلوم ہے؟ ابھی یہ پروگرام ہوا، مشاعرے کا نعتیہ مشاعرہ ہوا نا بھائی، ہوا کیا نہیں؟ دوسرے دن پیپر میں رپورٹ آئی، بیٹا چلاؤ مت، دوسرے دن نیوز پیپر میں رپورٹ آئی کہ اس نعتیہ مشاعرے میں ایک ایسا دیوانہ تھا، ہر کوئی تو بیٹھا تھا لیکن ایک دیوانہ ایسا تھا جو رات سے لے کر کے شروع ہونے سے لے کر پروگرام صلاۃ و سلام تک کھڑا ہی رہا۔ وہ دیوانہ کون ہے آپ جانتے ہو؟ تو بھائی ہم کو تو ایسے دیوانے چاہیے جو اپنا مال نہیں دیکھے۔ یہ ان کی زندگی آپ کے لیے ایک آئیڈیل ہے۔ اور اے دولت والوں، میں تم سے بھی کہوں گا، اللہ نے جو دولت دی ہے
اس کا شکر ہے، اور جو تمہارے نصیب میں ہے وہ تم کو ملے گا، لیکن قسم خدا کی اگر دین کا کام کرو گے تو دنیا کی دولت بھی ملے گی اور آخرت کی عزت بھی ملے گی انشاءاللہ۔ تو اے دولت مندو، میں تم کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے حاجی رفعت صاحب جس مشن میں نکلے ہیں آپ بھی ان کے ساتھ ہو جاؤ گے نا انشاءاللہ۔ تو آج کے بعد یہ جتنے نوجوان کھڑے ہیں، اگر میں روزانہ آپ کو بلاؤں تو روزانہ آئیں گے آپ؟ جو کھڑے ہیں وہی ہاتھ اٹھائے، بیٹھے والوں کو تو اب کینسل ہو گیا، اب تو ڈیوائیڈ ہو گئے۔ روزانہ میں بلاؤں گا تو آئیں گے آپ؟ بولوں گا بھائی سر کٹا دو گے؟ کتنے لوگ ہیں؟ کٹا لو گے نا انشاءاللہ۔ تو آج میں صرف آپ سے دو چیز چاہتا ہوں، دو چیز۔ ایک یہ جتنے لوگ کھڑے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں میں، صرف جو کھڑے ہوئے، ایک یہ کہ اپنے چہرے کو نبی کی سنت سے سجا لو۔ آج کے بعد آپ کے چہرے پر داڑھی پہ وسترا نہیں چلنا چاہیے، وعدہ کرتے ہو؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ارے جان دینے کی بات کرتے ہو، داڑھی نہیں رکھو گے؟ واٹ از دس؟ پکا نا؟ اور داڑھی بھی کیسی؟ وہ داڑھی نہیں، رتک روشن والی داڑھی نہیں چاہیے بھائی، ابھیشیک والی اور بگ بی والی داڑھی نہیں چاہیے، وہ سب جہنمیوں کی داڑھی نہیں چاہیے۔ ہم کو تو کیسی داڑھی چاہیے جو داڑھی نبی نے رکھی، ایک مشت۔ کتنی؟ کچھ لوگوں کو پتا نہیں کیا بیماری ہے، یہ تھوڑی سی بڑھتی نہیں، کھچ 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 کھچ۔ کیا یہ یار کھشکشی؟ بھائی دیکھو، داڑھی ایک مشت سے کم کرنا یا پوری منڈانا، دونوں برابر ہے۔ المنڈی والکتری، سوا سوا دونوں برابر ہے۔ تو داڑھی رکھنا ہے تو پوری رکھو، یہ بیچ والے کبھی مت بنو بھائی۔ بیچ والے کونے معلوم ہے نا؟ معلوم ہے کیا نہیں؟ دیکھیے عورتیں کیا کرتی ہے معلوم ہے؟ اللہ اکبر کر کے سینے پہ ہاتھ باندھتی ہے۔ کہاں باندھتی ہے؟ سینے پہ، ہے نا؟ ہم کہاں باندھتے ہیں ہاتھ؟ ناپ کے نیچے۔ لیکن جے پور میں ایک ایسے بھی لوگ ہیں جو ان دونوں کے بیچ میں، بیچ والے ہو۔ رضی بھائی کون ہے وہ؟ بیچ والے۔ تو بیچ والے وہ نہ جنت میں جائیں گے نہ جہنم میں، بیچ میں رہنے والے، بلکہ جہنم سے ہی قریب ہے وہ۔ تو بیچ والے نہیں بننا ہے آپ کو، بننا ہے بیچ والے۔ اور اچھا، راستے میں کتنے لوگ چھوڑ کر بھاگیں گے؟ بھاگنے والے کتنے ہیں جو کھڑے ہیں ان میں سے؟ کیونکہ آج کل یہ بہت دیکھا گیا ہے، ایک پتھر پڑا نہیں کہ گھر میں گھس گئے۔ ارے یار یہ کیا محبت ہے، یہ کیا محبت ہے؟ باتیں تو جان دینے کی، ایک پتھر میں گھر میں۔ ہاں، اور اچھا یہ مجھ کو تو بہت اس بات کا برا لگتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جناب وہ ہماری لگائی ہے نا، ہاں بیوی، بولے وہ منع کرتی ہے، وہ منع کرتی ہے۔ اور اچھا تو ہے میری بہنوں، آج کے بعد تم ایک کام کرنا، اگر یہ تمہاری بات اتنی ہی مانتے ہیں، اگر یہ تمہاری بات اتنی ہی مانتے ہیں تو ان کو کہہ دینا کہ بھائی ننگے گھومو۔ اے میری بہنوں کیا بولو گے؟ ننگے گھومو۔ گھومیں گے ننگے آپ؟ نہیں۔ ارے تمہاری بیوی بول رہی ہے، تمہاری گھر والی بول رہی، نہیں کیوں نہیں گھومو گے؟ نہیں نہیں نہیں، جو بات ماننے کی ہے وہ مانیں گے۔ تو ایسے ہی داڑھی کی جب بات آئے نا تو پھر گھر والی کو مت دیکھو، گھر والی کو بول بھائی تیرے کو داڑھی منگتا ہے تو ٹھیک ہے، تو میں دوسری بیوی لے کے آ رہا ہوں۔ لڑکیوں کی کمی نہیں ہے الحمدللہ، ہاں مولانا صاحب، کمی ہے لڑکیوں کی؟ لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، مانتی ہے عزت سے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتی ہے تو میں دوسری شادی کر رہا ہوں، سیدھی بات۔ ارے بھائی جو نبی کی سنت سے منہ موڑے، میں کہتا ہوں قسم خدا کی وہ عورت جہنمی ہے، وہ ماں جہنمی ہے جو اپنے بچے کو نبی کی سنت سے روکے، وہ بیوی جہنمی ہے جو اپنے بچے کو نبی کی سنت سے روکے، جنتی عورت۔ اور وہ باپ بھی جہنمی ہے جو کہتے ہیں ارے بیٹا نہیں تو کمائے گا کیا؟ ارے رفعت بھائی سے پوچھو، رفعت بھائی کیا کبھی آپ کی داڑھی آپ کی کمائی میں آڑے آئی ہے؟ کبھی نہیں آئی ہے۔ داڑھی سے کمائی کا تعلق ہی نہیں ہے، کمائی کا تعلق آپ کے ہنر سے ہے۔ آپ اپنا ہنر دکھاؤ، دنیا کے کسی کونے میں جاؤ۔ الحمدللہ ہم افریقہ گئے اسی داڑھی کے ساتھ، انگلینڈ گئے اسی داڑھی کے ساتھ، لیکن کبھی بھی یہ داڑھی ہم کو لڑی نہیں ہے۔
اس لیے کہ دل سے داڑھی رکھی ہے، دل سے رکھی ہے، اور جو دل سے رکھتا ہے نا وہ کبھی کٹاتا نہیں۔ تو کیا آج کے بعد ہماری بہنیں بھی یہ دل میں عزم، بہنوں تم تو یہ عہد کر لو کہ آج کے بعد ہم شادی کریں گے تو اسی لڑکے سے کریں گے جو داڑھی والا ہوگا۔ اے میری بہنوں تم یہ وعدہ کرو آج کے بعد شادی اسی لڑکے سے کریں گے جس لڑکے کے چہرے پہ داڑھی ہوگی۔ پھر یہ لڑکے جائیں گے کہاں؟ جائیں گے کہاں؟ یہ جائیں گے کہاں؟ تو میں نے دونوں کی اصلاح کر دی۔ اے بہنوں تم بھی، اور بہنوں یہ چیز یاد رکھو کہ تمہارے سر کا بال نہیں کوئی دیکھے۔ یہ جلوس کے اندر بھی یہ جو تم چھتوں پہ کھڑی ہوتی ہو تمہاری وجہ سے غلط امپریشن پڑتا ہے۔ اس جلوس میں ہر قسم کے نوجوان آتے ہیں، اور کچھ ایسے نوجوان بھی آتے ہیں معاذ اللہ جو مسلمان نہیں ہوتے۔ میں بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں، اور وہ آتے ہیں صرف اور صرف اپنی آنکھوں کو گرم کرنے کے لیے۔ تو اے میری بہنوں تم ان کی آنکھوں کو گرم کرنے کا سامان مت بنو، ہرگز مت بنو ان کی آنکھوں کو گرم کرنے کا سامان، بلکہ ہمیشہ تم اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک دینے کی کوشش کرو۔ اور تمہارے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک کیسے ملے گی معلوم ہے؟ تم اپنے گھر میں جتنا رہو گی اتنا نبی خوش ہوں گے، جتنا پردے میں رہو گی اتنا نبی خوش ہوگی۔ تو جلوس والے دن اپنے بچوں کو نکالو گھر سے، اپنے شوہر کو نکالو، اپنے بڑے بوڑھوں کو نکالو، تم گھر میں رہو اور 1.25 لاکھ مرتبہ درود پڑھو۔ کتنی مرتبہ؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کون سا؟ آج ہی میں نے ایک فضیلت سنی کہ اگر کوئی شخص اس مہینے میں، کوئی مرد یا عورت 1.25 لاکھ مرتبہ حضور قلب کے ساتھ اگر نبی کی بارگاہ میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہے تو وہ انشاءاللہ حضور کی زیارت سے فیضیاب ہوگا۔ اے بہنوں تم درود پڑھو اپنے گھر میں بیٹھ کر، انشاءاللہ تمہیں نبی کا جلوہ نصیب ہو جائے گا۔ اور یہ جو غلام ہے، یہ دیوانے، ان کو نکلنے دو روڈ پر، دیوانگی کرنے دو ان کو انشاءاللہ۔ اور خاص طور پہ یہاں پر چونکہ 2-3 علاقے کے لوگ ہیں، ایک تو محلہ ماوتان کے لوگ موجود ہیں، نمبر 2 انصاریان کے لوگ موجود ہیں، اور قاضی کے نلے کے لوگ موجود ہیں، لوہاران کے کھلے کے لوگ موجود ہیں، اور بالجی کی کوٹی کے لوگ موجود ہیں، ہمارے پہاڑ گنج کے لوگ موجود ہیں۔ یہ جتنے الگ الگ ایریا کے سنی الگ الگ ہیں، الحمدللہ ہم ان سب سنیوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا چاہتے ہیں۔ ہم کوئی دل نہیں بنانا چاہتے، کوئی دل نہیں بنانا چاہتے، نہ غریب نواز دل بنانے کے لیے آئے تھے، نہ ہم دل بنانے کے لیے آئے تھے۔ ہم کوئی ایک رنگ والے نہیں ہیں، سارے رنگ ہمارے ہیں۔ ہم دل والے نہیں ہیں، ہم تو دل والے ہیں بھائی۔ غریب نواز بھی دل بنانے کے لیے آئے تھے، ہم بھی دل بنانے کے لیے آئے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک چیز آپ کو یاد رکھیں کہ آپ سب کو مل کر انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کا پروگرام تو ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر جو نوجوان الگ الگ محلے کے، تو ہر محلے سے 50 نوجوان کل فون پر ہم سے رابطہ قائم کر لے، جو محلے کے جو لیڈر ہوگا، جیسے کہ ماوتان کے جو بھی ہمارے اہم ذمہ دار ہیں، ہاں تو وہاں کے جیسے ہمارے عبدالعلیم بھائی ہے نا، تو عبدالعلیم بھائی ہمارے رفت بھائی کو کانٹیکٹ کر کے بتا دیں کہ انشاءاللہ کل اتنے ٹائم پر ہمارے 50 لڑکے جو آپ کے جلوس میں والنٹیئر بنے گے وہ آنے والے ہیں فلا ٹائم پر، تو انشاءاللہ ہم ان کی میٹنگ ارینج کر دیں گے۔ ایسے الگ الگ نوجوان کے جو لیڈر ہیں پہلے 50 لوگوں کی لسٹ بنائے، ان 50 لوگوں کو ایگری کرے۔ اب یہ میں نہیں سننا چاہتا ہوں کہ تو کام کا ٹائم ہے، ارے نبی نے تو اپنی پوری زندگی تمہارے یاد میں گزار دی، یا تم اگر 2 دن ان کے لیے چھٹی نہیں کرو گے تو تمہارے ایسے کام پر تھو ہے، افسوس ہے تمہارے ایسے کام پر۔ بیمار ہو جاتے ہو تو گھر میں نہیں بیٹھتے ہو، سمجھ لو کہ ایک دن کے لیے نبی کے لیے بیمار ہو گئے، بیمار ہو گئے، بخار آ گیا ہے تم کو، عشق رسول کا بخار ہے یہ، ٹھیک ہے نا؟ تو کل آپ کانٹیکٹ کر کے ٹائم لیں، اور کل ایک سیمی فائنل میٹنگ ہوگی، اور اس کے بعد فائنل میٹنگ انشاءاللہ جمعرات کو 11 بجے ہوگی، جس میں پھر سارے لوگوں کو اکٹھا ہم بلائیں گے۔
اور پورا انشاءاللہ جلوس کہاں سے نکلے گا، کیسے جائے گا، کہاں سے آنے والے کہاں کھڑے رہیں گے، کس طریقے سے ہم کو لوگوں کو چلانا ہے. ہم نے جو پمفلیٹ بانٹے ہیں وہ پمفلیٹ ہے آپ کے پاس؟ پمفلیٹ دیکھا ہے نا آپ نے؟ اگر پمفلیٹ نہیں ہے تو یہاں سے جاتے وقت یہاں پہ اسٹال لگا ہوا ہے، ایک کتاب 5 روپے کی قیمت میں بیچی جا رہی ہے. کتنے روپے میں؟ 5 روپے کی قیمت میں. اور وہ کتاب لیں گے نا انشاءاللہ تو اس کے ساتھ آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ 15 بیانات جو عشق رسول سے بھرپور ہیں، جو نبی کی محبت میں آپ کو گھما دینے والے ہیں، اس بیانات کی CD بھی آپ کو فری ملے گی، MP3. تو یہ کتاب ہے، کتاب کا نام ہے فیضان عید میلاد النبی. اور اس کے اوپر جو اپیل کی ایک لسٹ ہے نا، اس کو ضرور آپ پڑھیے اور اس میں سب کو لائیے گا. تو یہ تمام تینوں چیزیں انشاءاللہ آپ کو ملے گی. بھیڑ نہیں کرنا ہے، بھگدڑ نہیں کرنا ہے، ٹوٹنا نہیں ہے، بلکہ ابھی سے ڈسپلین بتا کر لائن لگا کر کے آپ کو یہ چیزیں حاصل کرنی ہے پیچھے سے. ٹھیک ہے نا؟ اور ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے بعد ہی آپ تمامی لوگ انشاءاللہ تشریف لے جائیں گے. تو یہ جتنے میں نے آپ سے وعدے کرائے اس کو بھول تو نہیں جاؤ گے نا بھائی؟ یہ کتاب لے کے جاؤ گے نا ہر کوئی؟ سامنے والا ہی لے جائے گا، پیچھے نہیں لے جائیں گے نا انشاءاللہ. اور یہ جتنے لوگ کھڑے ہیں بھائیوں، آج سے داڑھی بھی نہیں کٹانا ہے اور دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ہم کو دین کا خادم بننا ہے انشاءاللہ. کیا بننا ہے؟ دین کا خادم. اور ہر اتوار کو 2 بجے سے 4 بجے تک انشاءاللہ ٹریننگ کیمپ ہوگی، جس میں ان نوجوانوں کو تیار کیا جائے گا اور دین کا اصل مجاہد بنایا جائے گا انشاءاللہ. تو پہلے آپ سنیچر کو تشریف لے آئے اور پھر انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے وقت پڑے گا آپ کو انشاءاللہ تعالی اس کی ہدایت دی جائے گی. اب آپ تمامی لوگوں صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. ہمارے الحاج رفعت صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش فرمائیں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلیم. اے شہنشاہ